سرے پر ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اور اس کے خون سے یہاں کے چمنستان کا ذرہ ذرہ ان کے لہو سے رنگین ہے۔ ہم اور آپ نہیں، انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اس ملک کی آزادی کے موقع پر علماء کی ایک جماعت کو بلایا گیا۔ تم کہہ دو کہ انگریزوں کو نکالنا یہاں سے ضروری نہیں اور اس کے خلاف جہاد فرض نہیں، اور اگر نہیں کہو گے تو دیکھو یہ سولی کے پھندے پر لٹکا دے۔ سینکڑوں علماء آتے چلے گئے، ایک نے بھی انکار نہیں کیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے اور اس ملک کو آزاد کرنا ضروری ہے انگریزوں سے۔ مورخ نے لکھا کہ سینکڑوں علماء کو کہیں جمع کیا گیا، تیل کی کڑھائی کڑکائی گئی، تیل گرم ہے، کھولتا ہوا ہے، کہا کہ دیکھو انگریز کی مخالفت چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو اس جلتے ہوئے تیل میں تمہیں ڈال کر کباب بنا دیں گے۔ ایک نے بھی تو اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، ایک کی زبان میں بھی یا قدم میں لغزش نہیں آئی۔ سینکڑوں علماء نے جلتے ہوئے تیل میں جانا تو پسند کیا مگر اپنے موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں تنور لٹکائے گئے، بوریوں میں بھر بھر کر سمندروں میں انہیں ڈال دیا گیا۔ ان ساری قربانیوں کے لیے ملک کے بعد یہ ملک آزاد۔ 55,000 مسلمانوں نے اس ملک کے لیے قربانی پیش کی، جہاں 35,000 علماء تھے جو دلی کی جامع مسجد سے لاہور تک کے ہر طرف پر ان کی گردن لٹک رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ ہم نے اس ملک کو آزاد کیا۔ شیخ الہند نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی نے مالٹا کے جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ ہم اسے نہیں بھول سکتے۔ یہ ملک سب کا ہے اور سب نے یہاں قربانیاں پیش کی ہیں، اس لیے ہم یہاں کوئی کرایہ دار نہیں ہے کہ ہم کسی کے ڈرانے سے ڈر جائیں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ ہم نے عزم کیا ہے اس ملک میں ہمیں رہنا ہے، ہم اسی ملک کی مٹی میں دفن ہو جائیں گے۔ لیکن کس طرح ہم اس ملک میں رہیں گے؟ اپنے ایمان کے ساتھ۔ اس ملک میں صرف جینا نہیں ہے جانوروں کی طرح بے ایمان نہیں، قطعا ہاں ایمان جینے گا، جان دے دیں گے، بے ایمان ہو کر نہیں رہے گے۔ ہمیں جینا ہے ایمان کے ساتھ، اس ملک میں جینا اپنی تہذیب کے ساتھ، اس ملک میں جینا اپنی شناخت کے ساتھ، اس ملک میں جینا اپنے وقار کے ساتھ، اس ملک میں جینا ہے اپنی زبان کے ساتھ، اس پوری شناخت اور وقار کے ساتھ جسے دستور ہند نے جو حق ہمیں دیا۔ مفکر اسلام مولانا سید محمد ولی رحمانی رضی اللہ عنہ نے